اور میں ایک ARYQ TV کا فیملی ممبر ہوں. بہت دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں, بہت ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس Q TV سے. اور اللہ آپ لوگوں کی ہدایت دے کہ اس طرح سے کام چلتا رہے. آمین. خوشی ہوتی ہے. جی سوال یہ ہے ہمارا کہ ابھی بھی آپ نے ایک سوال کیا تھا بہن بیٹی بیوی شوہر کے معاملہ میں, اور ایک شیخ صاحب کو تھوڑا سا اعتراض بھی ہوا تھا اس بات سے. تسلیم صاحب, میں آپ کی باتوں سے پوری طریقے سے سہمت ہوں. آپ کی مہربانی. کچھ فیملی ممبر اس طرح سے کرتے ہیں, بلکہ کچھ نہیں, ہمارے یہاں بہت کچھ فیملی اس طرح سے کرتے ہیں. جیسے میرے پاس ایک 6 سال کی بچی ہے اور میرا جاب, میرا نوکری, میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں, شپنگ لائن میں. ٹھیک ہے. اور میری جو شادی ہوئی تھی, میری جو اہلیہ تھی, وہ شادی کے 5 مہینے تک ٹھیک ٹھاک تھی میرے سارے فیملی ممبر کے ساتھ, اور میرا جوائنٹ فیملی ہے. ٹھیک ہے. تو 5 مہینے کے بعد میں فورن چلا گیا باہر, امریکہ وغیرہ. اس کے بعد یہاں طرح طرح کے حرکت وغیرہ جو نہیں ہونا چاہیے ایک شریف فیملی میں, اب پڑھی لکھی فیملی سے وہ بچی ہماری آ گیا. اب ہے ہی نہیں وہ, مطلب 4 سال پہلے کھلا لے لی وہ, اور بچی بھی نہیں لی, اور وہ بچی بھی میرے پاس ہے. اس بچی کی عمر ابھی 6 سال کی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو بتائیں حضرت کی کچھ پریوار, کچھ لڑکیاں انڈیپینڈنٹ آزادی چاہتی ہے, درست فرمائے. آپ کے بات سے میں 100% سہمت ہوں. ٹھیک ہے, بالکل. بہت شکریہ شاہین بھائی, بہت شکریہ. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں لاہور داتا کی نگری سے تشریف لائے ہوئے ثنا خاں احمد رضا قادری, جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ. تسلیم بھائی, پیام شاذلی صاحب کا ایک بہت ہی مشہور زمانہ کلام لکھا ہوا میں پیش کرتا ہوں. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے, اور جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہوں آقا, کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہوں, آپ کے در پہ فریاد لائے ہوں. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہوں, آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم, ہو
نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے۔ تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم۔ کچھ سوالات ہیں جس کے جوابات مفتی صاحب سے قرآن و سنت کی روشنی میں لینے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا انڈیا سے غالباً کہ انہوں نے 2 بہنوں کو ترکے میں سے حصہ نہیں دیا ہے، اور جس مکان جو بطور ترکہ ہے اس میں 4 بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس مکان کو بیچ کر دونوں بہنوں کا حصہ بھی دیا جائے۔ تو دیکھیں اس میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ بہنوں کو حصہ بالکل ملنا چاہیے، ان کے مال وراثت کو ضبط کر لینا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر بہنیں اس چیز پر راضی ہو جائیں کہ مکان کی موجودہ مالیت لگوا لی جائے، لگوانے کے بعد بہنوں کا حصہ نکالا جائے، مثال کے طور پہ ہر بہن کے حصے میں 7-7 لاکھ روپے آئے، تو انہیں اس بات پر راضی کر لیں کہ ہم مکان نہیں بیچتے ہیں، یہ سمجھ لیں ہم پہ ایک ادھار ہے، ہم آپ کو آہستہ آہستہ یہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہر 6 مہینے بعد 2 لاکھ دے دیے، 1 لاکھ دے دیے، اس طرح کر کے اگر بہنیں راضی ہو جائیں ان کا حصہ بھی ان تک پہنچ جائے گا اور ان کا مکان بھی محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک نے بھائی نے فرمایا کہ یہ سنا ہے کہ نماز میں پہلی رکعت دوسری سے چھوٹی نہ ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں یہ سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اگر یہ اس کی رعایت نہ کی گئی تو صرف غیر مستحب ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ کیا اگر ٹی وی پر جماعت ہو رہی ہو تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں امام کا اور مقتدیوں کا ایک ہی مکان میں ایک ہی مقام پر ہونا لازم ہے، اور جو ٹی وی پر امام نظر آ رہا ہے اس کا مقام اور ہمارا مقام یا مکان چونکہ جدا گانا ہے، لہٰذا پیچھے امامت نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بعض اوقات بعض بچے ایسے اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں جو جن کے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کا پتہ ہوتا ہے، تو نکاح نامے میں کیا کیا جائے، کس کا نام لکھوایا جائے؟ دیکھیے جن کے ماں باپ کا پتہ ہے ان کے تو ماں باپ کا نام ہی لکھوانا ہے، والد صاحب کا نام لکھوانا چاہیے۔ جن بچے کا کے والد کا پتہ نہیں ہے اس میں یہ اپنا نام لکھوا ضرور سکتے ہیں، لیکن قصد و ارادہ یہ رکھیں کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، نہ اس کو اپنی طرف منسوب کر کے اس طرح ظاہر کریں کہ نسب بدلتا نظر آئے۔ اصل چیز نام لکھنا کی ممانعت نہیں ہے، نسب بدلنے کی ممانعت ہے، جیسے غیر سید اپنے آپ کو سید مشہور کر دے، یہ منع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ چونکہ ضرورت ہے تو اس میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ ایک نے کہا تھا کہ لیپالک بچے کو اپنا نام دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہی حیثیت ہے کہ اس بچے کے سرپرست کے طور پر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، لیکن اصل والد کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ایک نے کہا کہ غیر مسلم کو اگر غلطی سے مرحوم کہہ دیا جائے تو اس پر کوئی حکم کفر تو نہیں ہوگا، اور انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرنا مقصود نہیں، عرف عام میں جیسے مرحوم ایک مرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے ویسا کیا جائے۔ اگر واقعی یہی قصد و ارادہ ہے، اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ مردہ کے لیے مرحوم کا لفظ نکل جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم یہ دعا دے رہے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس قسم کے معاملات میں احتیاط کر لی جائے۔ تو لہٰذا ہم حکم کفر تو نہیں دیں گے، لیکن اس شخص کو احتیاط کا حکم آئندہ کے لیے دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم کی ناگہانی موت پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر تو صرف موت کا سبب اس طرح کا بن گیا کہ جس کی وجہ سے ایک رحم کا مادہ پیدا ہوا، کوئی کچل گیا ایکسیڈنٹ میں یا جہاز پھٹ گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اظہار افسوس اس وجہ سے تھا کہ اس کی کوئی برا وصف تھا جس کا سلسلہ اب رک گیا، مثال کے طور پہ کوئی اداکار تھا، کوئی غلط کام کر رہا تھا، ہم نے کہا ہو یار کیسے مر گیا، سلسلہ رک گیا، اب کیسے اس کو دیکھیں گے، تو یہ اظہار افسوس یقیناً قابل گرفت ہے اور یہ گناہ ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ یہ ہوسٹ جو ہے یا کوئی مفتی صاحب جو ہوتے ہیں یہ فیشن کر کے بیٹھتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بعض لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ دیکھیے اصل چیز شرعی اجازت ہوتی ہے، اگر کوئی کام شرعی اجازت کے تحت ہو رہا ہو تو اس پر تنقید کرنا حقیقتاً اس شخص پہ تنقید کرنا نہیں ہے بلکہ شریعت پر تنقید کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم تقوی کا ایک غیر ضروری لبادہ اوڑھنے کے بعد شریعت کی تعلیم کو پس پش ڈال کر اپنی عقل سے مسئلوں کا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ کم از کم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے۔ آپ نے بیش قیمت جبے بھی پہنے ہیں، بہت کڑے ہوئے جبے پہنے ہیں جو ریشم کے تاروں سے کڑے ہوئے تھے، جب کوئی دیا کرتا تھا تو آپ اس کی دل آزاری کا لحاظ رکھتے ہوئے دلجوئی کے لیے پہن لیا کرتے تھے۔
صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طرح کا لباس پہنا ہے. خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بیش قیمت لباس پہنتے تھے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ قیمتی لباس پہنتے تھے جس میں موتیوں کا کام ہوا کرتا تھا. شاید وہ بھی آج کے دور میں آ جاتے تو ان کے فتوے کی عزت سے محفوظ نہ رہ پاتے, لیکن ان کو سوچنا چاہیے. اسی طرح پازیٹیولی اس سوال وہ بہن نے کیا, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, جنہوں نے تنقید کی ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو زرد رنگ کے لباس زیب تن کیے ہوں گے, اور وہ لباس بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ کہا جائے جی جس کو ہم سادگی بیجا کہتے ہیں. سادگی کا تصور یہ ہے کہ شریعت نے جس زینت سے منع کیا اس سے ہٹ کر ہوگا تو سادگی ہے. اچھا, میرا نظریہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ برائی جتنی سج سنور کر آ رہی ہے اور جتنے اچھے کپڑے ٹیلی ویژن ڈراماز میں پہنے جا رہے ہیں یا وہاں پہنے جا رہے ہیں, ہم جو مذہبی پروگرام کرتے ہیں, ہم جب اچھے کپڑے پہنیں گے, اچھے لگیں گے تو لوگ ہمیں آئیڈلائز کریں گے. آپ کا بالکل مناسب یہ خیال ہے, اور اس کی میں نظیر پیش کر دیتا ہوں. جی ہاں. مسجدیں آج کیوں سجائی جاتی ہیں؟ جی ہاں. اس کی لاجک یہی ہے جی کہ فقہائے کرام نے غور و تفکر کیا کہ لوگوں کے گھر اب بہت خوبصورت ہو گئے ہیں, اگر مسجد کو سادہ رکھا گیا تو دین کی تحقیر کا پہلو ان کے ذہن میں آئے گا کہ خانہ خدا اس حال میں ہو تو اجازت دے دی گئی. آج دیکھیں ہر مسجد عالی شان بن رہی ہے اور اس کو سجایا سنوارا جا رہا ہے, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور میں ایک گزارش بہت دائرہ ادب میں رہ کر کہوں گا کہ وہ ایسا لباس اختیار کرنا جس کو ہم بعض اوقات سادگی کا نام دیتے ہیں, لیکن اس میں والدین کی دل آزاری شامل ہو, کہ والدین کبھی کہتے ہیں بیٹا اچھا لباس بھی پہن لو عید پر, بقرہ عید پر, لیکن ہم وہی اپنے تقوی کا جھنڈا اٹھا کے اپنے والدین کی دل آزاری کر کے اس لباس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں ہمارا جو ایک تقوی کا ایک معیار ہے وہ نیچے نہ آئے. میں کہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ بہتر وہ شخص ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی دلجوئی کے لیے ان کی پسند کا لباس پہن لیتا ہے. تو یہ اس شخص سے کہیں زیادہ افضل ہے, وہ بروز قیامت قابل گرفت ہوگا, یہ شخص قابل گرفت نہیں ہوگا. اور میں ایک اور سوال دائرہ ادب میں رہ کر عرض کرتا ہوں, ایک شخص سادہ ترین لباس پہنتا ہے لیکن جاہل ہے, ایک عالم ہے جو اپنے آپ کو سنوار کر رکھتا ہے اور شریعت کی اجازت کے ساتھ وہ ایک جس کو آپ فیشن کہہ رہے چلے وہ کرتا ہے. بتائیں بروز قیامت کس کا درجہ زیادہ ہوگا؟ اس پہ غور و تفکر کر لیجیے. اور نعمتوں کا ظہور ہونا چاہیے, نعمتوں کا آپ پر. اللہ جمیل یحب الجمال, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے, جمال کو محبوب رکھتا ہے. اور یہ کب فرمایا؟ جب ایک صحابی نے کیا رسول اللہ جب ہم اچھے جوتے پہنتے اچھے لباس پہنتے تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا کہ نہیں, تکبر نہیں ہے. اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ جمیل ہے, جمال کو خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ گھر داماد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو شرعی حیثیت تو جواز کی ہے. ہاں یہ سوچئے جو آپ نے کہا کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے, یہ بہت ہی زبانہ اور بہترین لفظ تھا. دیکھیں شریعت خودداری کا درس دیتی ہے, مومنانہ وقار کو قائم رکھنے کا درس دیتی ہے, اور عموماً گھر داماد بن جانے کے بعد ان دونوں پہ ضرب لگتی ہے. اور اگر نہ لگ رہی ہو پھر تو ٹھیک ہے. ہاں نہ لگ, میں اس کو نہیں کہتا ہوں کہ ناجائز ہے, میں نے پہلے عرض کیا. ہاں بالکل آپ نے بہت اچھی بیچ پہ وضاحت کی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے, بعض اوقات بہت عزت سے رکھا جاتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر داماد خود یہ محسوس کر رہا ہو کہ مجھے حقیر سمجھا جا رہا ہے, گھر کا نوکر سا جب کام کرنا ہوتا ہے کون بھائی تم چلے جاؤ, اسی کو ڈھونڈتے ہیں خالی جو گھر داماد ہے بیچارہ, اس کو کیوں انتخاب کیا, باقی کو کیوں نہیں کیا؟ اس کو خود سوچنا چاہیے, اپنے آپ کو اتنا نہ گرا لے کہ پھر اس طرح ذلت میں انسان راضی ہو جائے. لیکن انہوں نے فرمایا اگر کسی گھر میں روزی حرام ہو یا ماحول ماڈرن ہو تو کیا اس بنیاد پر گھر علیحدہ لیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل لیا جا سکتا ہے. یہ معقول وجوہات کی بنا پر ہے. معقول وجوہات ہیں کہ حرام روزی سے بچنا انسان چاہتا ہے, اپنے بچوں کو بچانا چاہتا ہے, یا ایسا ماحول بن گیا ہے کہ خود ہم اس میں گناہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہیں, تو پھر یاد رکھیں بعض صورتوں میں تو ہجرت واجب ہو جاتی ہے. اس صورت میں علیحدگی بہت لازم ہے. ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ بعض اوقات نزاع کی کیفیت میں شیطان حملہ کرتا ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ جی ہاں, دیکھیں اس وقت مقابلہ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے پہلے سے اہتمام کرنا ہوگا. وہ تو ایک مجبوری کسی کیفیت ایک بے بسی کا سا عالم ہے, اس سے پہلے انسان گناہوں سے بچے, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے. یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ جب اچھوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو جن کی صحبت میں وہ رہا ہے ان کی شکلیں سامنے آتی ہیں, تو الحمدللہ اس سے تقویت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. بھائی نے فرمایا کہ شرعی سزا یہ زنا رجم وغیرہ جو ہاتھ کاٹنا ہے, اگر یہ ملک میں رائج نہ ہو تو کیا اس کے بغیر بھی گناہ کبیرہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں جب یہ سزائے رائج نہیں ہے تو ایک توبہ کا سلسلہ رہا کہ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ سزا معاف ہوگی. یہ بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ لاٹری حلال ہے یا حرام, تو اس کے حرام ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے, کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب جانبین سے دو جانب سے مال لگایا جائے اس شرط کے ساتھ کہ ہارنے والا اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہو جائے گا تو یہ جوا بن جاتا ہے.
तो लॉटरी में ये मामला होता है, इसमें तो अगर मिल गया इनाम तो मिल गया, सामने वाला महरूम, और नहीं मिला तो ये इसका टिकट ज़ाया हो जाता है, तो ये गुनाह होगा। एक आखिरी क्वेश्चन ये था, इन्होंने पूछा कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो तबलीग के लिए घर से निकल जाते हैं लेकिन हुकूकुल इबाद पूरे नहीं करते हैं, इसका क्या शरई हुक्म होगा? तो देखें, हुकूकुल इबाद पहले पूरा करना लाजिम है। तबलीग दिन उमूमन जो की जाती है वो मुस्तहब्बात की तबलीग होती है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि फ़राइज़ की तबलीग की जाए, और सिर्फ मुस्तहब्बात की तबलीग के लिए या अपने मतलब इस्लाह की गरज से फिर हुकूकुल इबाद को तल्फ करना, ये एक अजीब व गरीब बात है कि आप इस्लाह के लिए जा रहे हैं और खुद यहाँ पर गुनाह का काम कर रहे हैं। अगर आप मिजाज शरीयत देखें तो हज को भी इस्तिताअत पर मौकूफ रखा है, और इस्तिताअत के अंदर ये भी है कि हज के तमाम खर्चे के साथ साथ घर वालों को इतना खर्चा देकर जाए कि वापसी तक पूरा हो सके।